تو میں آپ کو انشاءاللہ جو وظیفہ دل سے آج ہلچل مچا دے گا وہ وظیفہ کہ ایسی کوئی پریشانی نہیں جو اس سے حل نہ ہو، ایک ہی دن میں پہلے ہی وہ وظیفہ کرنے سے آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کی دعا قبول۔ یہ وظیفہ دیا ہے ان کے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں، دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اس سے حل نہ ہو، بہت آسان وظیفہ ہے بھائی، آپ کی زندگی بن جائے گی انشاءاللہ، آپ کی زندگی میں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ پر سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے، پر جادو کے اثر ہوگا بھی نہیں، یہ ذہن سے نکالنے کے پھر جس حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے وہی حاجت انشاءاللہ جادو کے لیے پڑھتے ہیں، خواہ آپ جنات کے اثر سے خلاصی چاہتے ہیں، خواہ آپ دشمنوں کو سزا دینا چاہتے ہیں، خواہ آپ کاروبار کے لیے پڑھیں، آپ کے بیٹیوں کا، آپ کے بھائی بہنوں کا رشتے کا مسئلہ ہو، بندش ہو رہی ہو، انشاءاللہ بہت جلد ان کے رشتے آ جائیں گے، اور اچھے رشتے، اچھی جگہ ان کی شادی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، جو بھی کوئی وظیفہ دیتا ہے وہ کہاوت مشہور ہے نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو آپ پریشان ہیں، آپ کو تکلیف ہے، آپ کی پریشانیاں حد سے بڑھ رہی ہیں، غربت کی پریشانی ہے، جادو کی پریشانی ہے، جنات آپ کو ستا رہے ہیں، یا حاسدین کے حسد سے آپ پریشان ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کوئی نہ کوئی پریشانی آپ کو ستا رہی ہے، تو آپ کو جو بھی کہے گا یہ وظیفہ پڑھو، آپ پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، وظائف کا پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا بہت عظیم ثواب ہے۔ ویسے وظیفے اگر کچھ بھی نہ ہو تو اللہ کا نام تو لینا ثواب ہی تو ہے نا، جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اللہ کا نام ہی لیں گے، وہ دوسری بات ہے کہ کوئی غلط قسم کا وظیفہ ہوں، ایسے الفاظ ہوں جو شرکیہ ہوں، وظیفہ وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، جن کے الفاظ میں شرک نہ ہو، تو آپ تو ڈوبتے کو کیا چاہیے، تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو آپ پریشان ہیں، آپ کو تکلیف ہے، تو آپ کو جو بھی کوئی وظیفہ دے گا آپ اس کو شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہے۔ یقیناً آج جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، ادھر میرے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں، الحمدللہ بہت سے لوگ آتے ہیں، دل کو بڑا دکھ بھی پہنچتا ہے لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھ کر، کہ لوگ کوئی تو جنات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جادو کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکانداری کی وجہ سے پریشان ہے، دکان نہیں چل رہا، کوئی لوگوں اور دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہے، دشمن ان کو ستا رہے ہیں، دشمن ان پر ہنس رہے ہیں، دشمنوں سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی حاسدین کے حسد سے پریشان ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں تو مبتلا ہے، کوئی اس سے پریشان ہے میاں بیوی میں اختلاف ہے، اتفاق نہیں، محبت نہیں، تو ہماری زندگی آج کل بڑی ہی پریشانیوں میں گزر رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں، یہ بھی یاد رکھو، ان پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں، تو سب سے پہلے تو میں بھائی آپ کو یہ سفارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی گناہوں سے معافی مانگیں اللہ سے، گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں انسان پر آتی ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا رزق پہنچ جاتا ہے زمین پر، آسمان سے فرشتے ان کا رزق پہنچا دیتے ہیں، اسی اثنا میں وہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ رزق واپس اس سے چلی جاتی ہے،
تو ہماری پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ اور بنیاد ہمارے گناہ ہیں۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ جو وظیفہ دل سے آج دے رہا ہوں، آپ کی زندگی میں ہلچل مچا دے گا وہ وظیفہ۔ آپ کی ایسی کوئی پریشانی نہیں جو اس سے حل نہ ہو۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ یقین سے وظیفہ پڑھیں تو ایک ہی دن میں پہلے ہی وظیفہ کرنے سے آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ کے وظیفے آپ کے یقین میں کمی ہوگی تو دوسرے دن جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اتنا ہی جلدی کام ہو جائے گا۔ میرے پاس جو بھی آئے ہیں، میں نے جن کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے اس نے یقین و ایمان کے ساتھ اس پر عمل کیا ہے، ان کے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اس سے حل نہ ہو۔ بہت آسان وظیفہ ہے بھائی، آپ کی زندگی بن جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی میں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ پر سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور پھر یہ بھی آپ جان لیں کہ اگر آپ مسلسل اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ پر جادو کا اثر ہوگا بھی نہیں۔ یہ ذہن سے نکال لیں کہ پھر جادو کر لے گا، آپ پر پھر جادو نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ جب آپ ہمیشہ اس وظیفے کو، اس آیت کو پڑھیں گے روزانہ صرف 21 بار۔ آپ کے سب مسائل حل ہوں۔ بھائی اپنے مسائل کے لیے حل کرانے کے لیے کون سی بڑی بات ہے 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا؟ تو آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، آپ کی جو بھی بندشیں ہیں، یہ سارے ہمارے اعمال ہیں بھائی، استغفار آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب اللہ کو راضی کریں گے تو سارے کام ہمارے موافق ہو جائیں گے۔ ابھی اللہ ناراض ہے تو سارے کام الٹ جاتے ہیں ہمارے۔ ہم اچھا کام کرتے ہیں اپنے دل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، وہ ہم پر الٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ استغفار کریں برائے مہربانی۔ جو تکلیف ہمیں پہنچ رہی گناہوں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، دل کے درد سے یہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم گناہگار ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو ساری کائنات تو اللہ کی ہے نا، تو اللہ ہمیں دے دے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ اللہ کے خزانوں میں اتنا چھوٹا ذرہ سا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ساری دنیا کو جو مانگے گی وہ دے گا تو اس کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا کون ہے جو مشکل ہمارے حل کرے؟ آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، لیکن پہلے ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ کھلا گناہ کر رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، میرے تمام امتی، ہر امتی کو اگر اللہ چاہے تو وہ معاف کر دے گا، الا المجاہرین، لیکن جو اعلانیہ بغاوت کر رہے ہیں، جو اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، ان کو وہ قابل معافی ہرگز نہیں، ان کو معاف نہیں کر دیا جائے گا۔ آج کتنے کھلا بغاوتیں ہم سے ہو رہی ہیں، آپ کتنی بغاوتیں آج ہم کر رہے ہیں، کھلا اعلانیہ۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، میں آپ سے بڑے دل سے، بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، گناہوں کو چھوڑ دو۔ سارے وبال جو ہم پر پڑے ہیں، خواہ مہنگائی کی صورت میں ہو، خواہ تکالیف کی صورت میں ہو، خواہ دشمنوں کا شر ہو، جادو ہو، جنات ہو، رشتے نہیں مل رہے، بندشیں ہو رہی ہیں،
یہ سارے ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگا، حضرت جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گناہوں کی وجہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ اس نے تو گناہ کیا ہی نہیں۔ بات سمجھنے کی ہے میرے بھائیوں بہنوں، بات سمجھنے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیوں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اس لیے ہوا کہ لوگوں کو تعلیم دینا ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، کامل البشر ہے، اس لیے تو جادو کا اثر ہو رہا ہے۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا، یا جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ حضور بشر نہیں، اگر بشر نہ ہوتا تو پھر جادو اس پر اثر، جادو کا اثر کس طرح ہوا؟ اس میں اللہ کا بہت بڑا راز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا۔ تو سب سے پہلے آپ نے ان باتوں میں نہ پڑھیں، جاہلوں کے باتوں میں نہ پڑھیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیوں ہوا۔ اس میں بہت تفصیل ہے، انشاءاللہ کسی وقت آپ کو وہ تفصیلات بتا دوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر تکلیف گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ میرا یہ دعویٰ ہے، لیکن اکثر جو تکالیف آتی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ہمارا رب بھی ایسا کریم ہے کہ بس فوراً آپ نے ادھر توبہ کی، ادھر اللہ نے معاف کر دیا۔ ہاں، اگر حقوق العباد کا معاملہ ہو، حقوق العباد آپ کو ادا کرنے پڑیں گے یا ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو استغفار اور توبہ کے بعد صرف ایک آیت کی تلاوت، سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے، آپ صرف روزانہ 21 بار اس کو پڑھا کریں، اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تیر بہدف قبول ہوگا۔ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا، اتنا جلدی اثر کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ میرے لیے انشاءاللہ دعا مانگیں گے کہ اس عاجز نے کون سا وظیفہ، عظیم الشان وظیفہ دیا ہمیں، کہ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگا۔ جو بھی جس حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے وہی حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ خواہ آپ جادو کے لیے پڑھتے ہیں، خواہ آپ جنات کے اثر سے خلاصی چاہتے ہیں، خواہ آپ دشمنوں کو سزا دینا چاہتے ہیں، دشمنوں کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، خواہ آپ کا کاروبار ترقی نہیں کر رہا، کاروبار کے لیے پڑھیں، خواہ جس مقصد کے لیے آپ کے بیٹیوں کا، آپ کے بھائی بہنوں کا رشتے کا مسئلہ ہو، بندش ہو رہی ہو، انشاءاللہ بہت جلد ان کے رشتے آ جائیں گے، اور اچھے رشتے، اچھی جگہ ان کی شادیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ میری بات مانیں، سب سے پہلے آپ توبہ کریں، اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اول و آخر 3 بار درود پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، اور پھر درمیان میں 21 بار یہ آیت پڑھیں، انشاءاللہ پھر جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی، فوری قبول ہوگی انشاءاللہ۔ جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنی جلدی قبول ہوگی انشاءاللہ، مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ تو اس پر عمل کریں میرے بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کے لیے یہ کافی ہے، آپ کے ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔
ہر تکلیف سے بچنے کے لیے، دشمنوں سے بچنے کے لیے انشاءاللہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے تمام بہن بھائیوں کے مشکلات کو دور فرمائے اور ان سب کو عافیت کی زندگی عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔